بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلامی روحانیات یہ اسلام کے اندر جو روحانیت کا جو تصور ہے جس کو اسپرچوالٹی کہتے ہیں، اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور سے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے میڈیٹیشن سمجھ لیا اس کو. میڈیٹیشن بس بیٹھ کر آنکھ بند کر کے مراقبہ کرتے رہو، مائنڈ کو لاک کر دو اور دل پہ فوکس کر کے سوچتے رہو، اللہ کو سوچتے رہو، اللہ کو سوچتے رہو. غیر مسلموں میں بھی یہ میڈیٹیشن کا کانسیپٹ ہے اور مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے. اور اسی طریقے سے گول حلقے بنا کے جھٹکے لگاتے ہیں، الا اللہ کے جھٹکے. تو حقیقت میں اسلام میں روحانیت کا تصور ہے، مگر جو واضح تصور ہے، جو صحیح تصور ہے، وہ قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو ان آیتوں میں ملے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اسپرچوالٹی یا روحانیت کا مطلب کوئی ورزش نہیں ہے، کوئی عملیات کا نام نہیں ہے، یا کوئی پراسرار کام نہیں ہے، مسٹیریس نہیں ہے. ان آیتوں کی روشنی میں ہم جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوگا کہ تدبر کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے آدمی یہ جو کائنات کے اندر جو چیزیں ہمیں آنکھوں کو دکھائی دیتی ہیں، بظاہر یہ کائنات خاموش ہے، درخت خاموش ہے، سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے. تو ان چیزوں کو لے کر سوچیں اور اس کے پیچھے کیا سبق ہے، اس سبق کو حاصل کرنا ہی اسلامی روحانیت کا تصور ہے. کہ اندر کی جو پرسنالٹی ہے، روحانی پرسنالٹی، اس کو ڈیولپ کیسے کیا جائے، اور اس کو ڈیولپ کرنے ہی سے اخروی نجات ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے ہی سے دلوں کا سکون اور اطمینان ہے. اس کا ذریعہ غور و فکر ہے. قرآن نے کہا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، بیوقوفوں کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے، جو عقل یوز کرتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آسمان زمین کی تخلیق میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب. سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے میں ایک بہت بڑا سبق ہے. طلوع ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، آنکھوں کو دکھائی بھی دیتا ہے، مگر سورج کے طلوع ہونے کے پیچھے سبق کیا ہے؟ رات ہم دیکھتے ہیں، دن ہم دیکھتے ہیں، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھتے تو ہیں، مگر سوچتے نہیں کہ اس کے پیچھے سبق کیا ہے. قرآن اسی کی طرف ابھارتا ہے کہ اگر سوچیں گے تو پھر
کھڑے کھڑے رب کی یاد میں لمحے گزریں گے. بیٹھیں گے رب یاد آئے گا, اٹھیں گے رب یاد آئے گا, لیٹیں گے اللہم بسمک اموت واحیا, لیٹنا, خبر میں لیٹنا یاد آ جائے گا. نیند سے اٹھنا, نیند سے بیدار ہونا خبر کی زندگی سے بیدار ہونے کو یاد دلا دے. سوچنے پر ہے. قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو آسمان اور زمین کو لے کر سوچتے ہیں, تفکر جس کو کہا گیا, کانٹمپلیشن, غور و فکر کرتے ہیں, تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. غور و فکر کا نتیجہ ذکر ہے. ذکر بغیر سمجھے جو ہم کرتے ہیں نا, وہ ذکر نہیں چاہیے اللہ کو. ذکر زندہ ذکر چاہیے. وہ ذکر جس کے اندر آنکھیں بھی مصروف, کان بھی مصروف, ہاتھ اور پاؤں بھی مصروف, آپ کا پورا فزیکل ڈھانچہ مصروف, اور اندر کی پوری دل کی پرسنالٹی بھی مصروف, جھکا دے, وہ ذکر ہے. وہ لپ سروس والا ذکر نہیں ہے. الفاظ کچھ پڑھ لے زبان سے, وہ ذکر نہیں ہے. وہ الفاظ چاہیے جس کا کنیکشن دل سے ہو, جس کا کنیکشن دماغ سے ہو. تو غور و فکر کا نتیجہ ہی ذکر ہے. دیکھیں قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو آسمان زمین میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ جانور کی طرح میں زمین پر گزر رہا ہوں, جانور کی طرح میری زندگی ہے کہ اس کو عقل نہیں, میں عقل رکھ کر بھی نہیں سوچ رہا ہوں کہ اے اللہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. یہ نتیجہ ہے, یہ سوچنے کا نتیجہ ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے کسی بھی چیز کو, ذرے کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا. سبحانک, تیری ذات پاک ہے. فقینا عذاب النار, جہنم کی آگ سے تو ہمیں بچا لے. غور طلب ہے آیت. قرآن دیکھیے سوچنے والوں کی کتاب ہے. دین اسلام انٹلیکچوئل لوگوں کا دین ہے, سمجھے, سمجھدار لوگوں کا دین ہے, حکمت اور وزڈم رکھنے والوں کا دین ہے. یہ دین ایسا ہے کہ انسان کی فطرت کو چھونے والا ہے. عقل سے باہر کوئی بات دین میں نہیں ہے. کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب غور و فکر کریں گے, سوچیں گے, تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. دیکھیے آسمان زمین میں سوچنے کو اور جہنم کے عذاب کو کیا کنیکشن ہے, وہ سوچیں گے تو معلوم ہوگا. آسمان زمین میں غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا لے. عجیب بات ہے, آسمان اور زمین کو, جہنم کی آگ کو کیا کنیکشن ہے. یہ بہت عظیم کنیکشن ہے, بڑا عجیب و غریب تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو سورج روزانہ طلوع اور غروب جس کا ہم دیکھتے ہیں, یہ سورج کیا ہے؟ ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج. اور ہماری زمین سے کتنی دور کے فاصلے پر ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. کیا ہے سورج؟ سورج کیا ہے؟ آگ کا بھنڈار ہے. سورج کیا ہے؟ آگ کا گولا ہے. سورج کیا ہے؟ دہتی ہوئی آگ ہے. اور سورج سے بھی کئی گنا بڑے بڑے, ملین بڑے, بلین ٹریلین بڑے ہیں سٹارز, ستارے. سورج سے کہیں بڑے ہیں, سورج سے کئی گنا بڑے ہیں, اور وہ بھی آگ کے بھنڈار ہیں, آگ کے گولے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا آگ ہے, آگ ہے, آگ. اوپر آسمان کیا ہے؟ آگ کی چھتری ہے اور آگ کا سائبان ہے. آج تک ہم نے نہیں سوچا, آج تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, شعور نہیں ہے. یہ اسٹارز, یہ سورج اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھو سورج کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی, جبکہ سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. یہ سورج کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی, تو وہ جہنم کی آگ, اس کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ یہ ہے نتیجہ میرے بھائی,
یہ ہے نتیجہ. اس نتیجے پر ہم پہنچے ہی نہیں. پہنچیں گے کیسے؟ جیسے جبکہ اس کا آغاز ہی ہم نے سوچ اور غور و فکر سے کیا ہی نہیں. سورج اور سورج سے بھی بھیانک بڑے بڑے جو آگ کے گولے ہیں، ستارے، یہ سب جہنم کی آگ کا ذریعہ ہے. جب آدمی دیکھیے انسان کو اٹھا کے اگر سورج میں پھینک دینا، اللہ کتنا بھیانک معاملہ ہوگا. سورج کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم. سورج کی گرمی کو پیارے نبی نے پوائنٹ آف ریفرنس بنا لیا جہنم کی یاد کے لیے. کہا یہ جو گرمی ہے، یہ جو گرمی ہوتی ہے سورج کی گرمی، یہ جہنم کی گرمی کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے. ان شدت الحر من فیح جہنم. پوائنٹ آف ریفرنس بنا لے. دنیا کی گرمی کو آدمی آخرت کی گرمی کی یاد کا ذریعہ بنا لے. دنیا کی مشقت کو، دنیا کی تکلیف کو، دنیا کے درد کو، دنیا کی مصیبتوں کو آدمی آخرت کی مصیبتوں کی یاد کا ذریعہ بنا لے. جب آدمی سورج کا جائزہ لے کر یا آسمان کا جائزہ لے کر جب زمین کی طرف آتا ہے تو شکر پیدا ہوتا ہے کہ چلو زمین تو آگ سے محفوظ ہے، زمین تو آگ سے محفوظ ہے. مگر اچانک پتا چلتا ہے کہ یہ زمین کے نیچے بھی آگ ہے، زمین کے نیچے بھی آگ ہے. پیارے نبی نے فرمایا ان تحت البحر نارا. لوگوں بے شک اس زمین کے نیچے، سمندروں کے نیچے آگ ہے. پیارے نبی کا فرمان. مگر آگ لکوڈ کی شکل میں ہے. زمین کے نیچے جو آگ ہے وہ لکوڈ کی شکل میں ہے، وہ آئل کی شکل میں ہے. جیسے سمندر میں موجیں ہوتی ہیں ویسے وہ لکوڈ کی جو آگ ہے، جو آگ کا لاوا ہے جو بہ رہا ہے زمین کے نیچے، اس کے اندر بھی سمندروں کی طرح موج پیدا ہوتی ہے. جب آپس میں وہ موجیں، لکوڈ کی موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو زمین پر زلزلہ رونما ہوتا ہے. اور معلوم ہونا چاہیے زمین کے زیادہ نیچے نہیں ہے، 50 کلومیٹر بس نیچے. کتنے کلومیٹر؟ 50 کلومیٹر بس نیچے. زمین کی نسبت سے اگر سوچیں تو ایک سیب کو آپ لے لیں، ایپل کو لے لیں، سیب، تو سیب کے اوپر چھلکے کی جو حیثیت ہے بس ہماری زمین کی وہی حیثیت ہے. باقی اس چھلکے کے نیچے جو مغز ہے وہ آگ ہے، وہ آگ. آگ اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ. یہ آگ ہی آگ ہمیں جہنم کی آگ یاد دلاتی ہے. قرآن کہتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. دیکھیے جہنمیوں کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے. جہنم کے اندر آگ ہی آگ کے سائبان ہوں گے، اور جہنمی کے نیچے بھی آگ کا بستر ہوگا. تو دنیا، آسمان اور زمین کے اندر جب ایک مومن غور و فکر کرتا ہے، کانٹمپلیشن سے کام لیتا ہے، تو اس کو جہنم کی آگ یاد آ جاتی ہے کہ جہنمی کا بستر بھی آگ اور اس کے اوپر سائبان بھی آگ کا ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اس کے دنیاوی خواہشات، دنیاوی لالچ، عہدے کی لالچ، دولت کی لالچ، شہرت کی لالچ، ساری لالچیں کڑوی ہو جاتی ہیں. انسان کی دل کے اندر، اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ گزر رہے تھے. دیکھا کہ چولہے میں آگ چل رہی ہے، کھڑے ہو گئے اور رونے لگے. ساتھی نے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس چولہے کی آگ نے مجھے جہنم کی آگ یاد دلا دی. اللہ، کیونکہ کیسی عجیب آیتیں ہیں یہ قرآن کریم کے اندر. جب اپنا چہرہ، جب اس کو آئینہ بنا کے، قرآن کو آئینہ بنا کے جب ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، یہ تو ہمارے چہرے میں داغ ہی داغ بتاتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ تیرا چہرہ، تیرا فزیکل جسم، تیری اسپرچوالٹی اور تیری اندر کی باڈی، اندر کی ساری شخصیت بالکل ایمان سے خالی ہے، اسپرٹ
سے خالی ہے، بالکل رسمی اعمال پر بس دینداری ہے ہماری دینداری صرف رسمی ہے، بس کام کی نہیں ہے۔ کام کی اگر ہوتی تو قرآن کا نمونہ ہماری زندگیوں میں ہوتا۔ ہم عہدوں کے لیے جھگڑے نہیں کرتے، مال و دولت کے پیچھے اتنا نہیں پڑ جاتے۔ آج دیکھیے آج میں اپنے آپ کو لے کے سوچوں، آپ اپنے آپ کو لے کے سوچیں، ہمارا قیام کس کی یاد میں ہوتا ہے، ہمارا رکوع کس کی یاد میں ہوتا ہے، ہمارا بیٹھنا کس کی یاد میں ہوتا ہے؟ یا تو مال و دولت کو لے کے ہماری گفتگو ہوتی ہے، یا پالیٹکس کو لے کے ہماری گفتگو ہوتی ہے، یا ہمارے ذہنوں میں بس بیوی بچے بسے ہوئے ہیں، بس ہماری یہی مسجد میں بیٹھے یہی گفتگو، گھر میں رہے یہی گفتگو، ہوٹل میں چائے پیے یہی گفتگو، ہمارے ذہنوں میں بس دنیا 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 ہی بسی ہوئی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن کی پہچان تو وہ ہے کہ وہ کروٹ لیٹتا ہے تو رب کی یاد میں اس کی کروٹ ہوتی ہے، وہ بیٹھتا ہے تو رب کی یاد میں، وہ اٹھتا ہے تو رب کی یاد میں، وہ سوتا ہے تو اس کو پہلا سورج پھونکا جائے گا، اس کے بعد سارے انسانوں کی لاشیں گر جائیں گی، وہ منظر سوتے وقت اس کو یاد آ جاتا ہے۔ مومن جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کو دوبارہ سور پھونکنے کے بعد خبروں سے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جمع ہونے کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دیکھیے میرے دینی بھائیوں، آخرت کو واضح طریقے سے مجھے اور آپ کو دنیا ہی میں سمجھنا ہے۔ جنت کیا ہے یہاں سمجھنا ہے، موت کے بعد نہیں سمجھنا ہے جنت کو، یہاں سمجھنا ہے کہ جنت کیا ہے۔ جہنم کیا ہے اس کو یہاں سمجھنا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ آپ پلانٹس میں چلے جائیں، پلانٹس کے اندر کسی پانی کا خطرہ نہیں، وہاں آکسیجن کا تصور نہیں، وہاں زندہ رہنے کے لیے انسان کو جینے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں وہاں وہ تصور نہیں۔ تو یہ پلانٹس ہمیں حقیقت میں جہنم کی یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اسٹارز آگ کے بھنڈار ہیں، وہاں بھی انسان ختم ہو جائے گا، زندہ رہنے کا کوئی تصور نہیں، یہ جہنم کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جو زمین ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں کھیتیاں لہلہاتی ہیں زمین کے اندر، یہاں اناج کا نظم ہے، یہاں پانی کا نظم ہے، یہاں سورج کی روشنی کا نظم ہے، یہاں زمین کی قوت کشش کا نظم ہے، یہاں انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن جو جو چیزیں چاہیے سب موجود ہے۔ یہ زمین ہمیں جنت کی یاد دلاتی ہے، جنت کا ایک سیمپل ہے یہ زمین، یہ اسٹارٹنگ ٹیسٹ ہے اس دنیا کے اندر، زمین کے اندر جنت کا، اور اینڈنگ ٹیسٹ کا نام جنت ہے۔ تو ابتدائی ذائقہ جب ایسا ہے تو انتہائی ذائقے کا عالم کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جنت میں جب جنتی داخل ہوگا تو وہ کہے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ اس کو وہ سارے فروٹس، وہ ساری نعمتیں اجنبی نہیں لگیں گی، بلکہ اس کو لگے گا کہ یہ تو دنیا میں ہمیں یہ رزق دیا گیا تھا، یہ پھل اور فروٹس دیے گئے تھے، یہ ذائقے ہمیں چکھائے گئے تھے، مگر وہ چکھائے گئے، وہ کھائے ہوئے ذائقے ابتدائی تھے، اسٹارٹنگ تھے، اور یہاں تو خواہشوں کی حد تک دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آیتیں بڑی اپنے اندر روحانیت کا جذبہ، اپنے اندر کی شخصیت کو بالکل بدل دینے کا جذبہ تبھی ہمارے اندر پیدا ہوگا جبکہ ہم ان آیتوں کو لے کے سوچیں اور اپنے آپ کو آخرت رخی زندگی، آخرہ اورینٹڈ لائف اپنی بنائیں۔ شرک ناقابل معافی جرم۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ دیکھیے یہ آیت تقریباً ہم سب کی زبانوں پہ تقریباً ہوگی، اکثر سنتے ہیں اس آیت کو، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرے گا۔ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس آیت کو۔ لیکن توحید اور شرک کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ توحید کہنے سے ان ٹرمز آف نمبر نہیں ہے توحید کا مطلب کہ بس اللہ ایک ہے مان لو، اللہ عرش پر مستوی ہے بس مان لو۔ اگر
موبائل کے اندر ٹیپ ریکارڈ کے اندر ریکارڈ کروائیں گے، موبائل بھی بولنے لگا کہ اللہ ایک ہے، اللہ عرش پر ہے۔ صرف کہہ دینے سے معاملے کا حل نہیں ہے کہ توحید آ جائے گی، یا چند چیزیں فاتحہ 11ویں فلاں چیزیں رسومات چھوڑ دے توحید آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ توحید ہماری سوچ کا مرکز، ہماری توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو جائے، اللہ کے سوا ہمارا تعلق کسی سے اتنا نہ ہو۔ سول کنسن جس کو کہتے ہیں کہ ہماری سوچ کا مرکز، توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو جائے، ہمارے سارے جذبات، ایموشنل اٹیچمنٹ، سارے جذبات محبت کے، خوف کے جس ہستی سے جڑ جائیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کا نام ہے توحید۔ شرک کیا ہے؟ جس نے اپنا سول کنسن اللہ کو نہیں بنایا، اپنی توجہ کا مرکز اللہ کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے بجائے بیوی بچوں کو بنایا، بزنس کو بنایا، عہدوں کو بنایا، شہرت کو بنایا، دولت کو بنایا، گرچہ کہ وہ درگاہ میں جھکتا نہ ہو، گرچہ کہ وہ مندر میں جھکتا نہ ہو، مگر سوچ اس کی اللہ تعالیٰ کو اپنی سوچ کا مرکز بنانے کے بجائے غیر اللہ کو، بیوی بچوں کو، دولت کو بنایا، گرچہ کہ وہ مندر نہیں جاتا ہے تو بھی وہ مشرک ہے۔ جبکہ مثال کے لیے کسی کا انتقال ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو آدمی کو کاروبار کرتے ہوئے لذت نہیں آتی، کھاتے پیتے ہوئے لذت محسوس نہیں ہوتی، سوتے ہوئے لذت محسوس نہیں ہوتی۔ ایک دنیا اس کے لیے پھیکی ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دماغ پہ ایسا چھا جاتا ہے وہ حادثہ، بھیانک حادثہ انتقال کا، کہ آدمی کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی کا تعلق جب اللہ سے ہو جائے کہ اللہ کا چرچا نہ ہو، اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو اس کا دل تر و تازہ رہتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کا چرچا ہوتا ہے، اللہ کے کریشن پلان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کے مطلوب بندے کون ہیں، اس کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کو ایک فرحت مسرت محسوس ہوتی ہے۔ باقی دوسرے چرچوں میں پالیٹکس کا ٹاپک لے کے گفتگو کر رہے ہیں، اس کو پیچھے نہیں ہوتی ہے، دولت کو لے کے گفتگو کر رہے ہیں، بس تجارت کی گفتگو چل رہی ہے، اس کو ایک تعلق نہیں ہوتا، اس کا ایک پھیکا محسوس ہوتا ہے اس کو۔ یہ توحید، توحید صرف الفاظ کہہ دینے کا نام نہیں، توحید ساری زندگی میں آ جائے، اس کا تعلق ساری زندگی سے، اصول حیات یا اصول زندگی سمجھیے، یعنی غم میں بھی اس کو اللہ یاد آئے، خوشی میں بھی اس کو اللہ یاد آئے، خوشی میں اس کو اللہ یاد آئے۔ کیسے؟ ہزاروں کلومیٹر دور کا ملکہ بلقیس کا تخت جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، ایسے وقت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ انکانشیس مائنڈ سے یہ نکل جاتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا مرحلہ ہے، رب یاد آ گیا۔ یہ ہے توحید۔ توحید کوئی کچھ رسومات ادا کر لینے کا نام، کچھ الفاظ بول لینے کا نام، ایسا نہیں ہے۔ توحید زندگی میں رچ جائے، بس جائے، آپ کی ساری شخصیت میں سما جائے، آپ کو خوشی ملے، رب کو یاد کرے، یہ توحید ہے۔ اور غم کا موقع آئے تب بھی رب یاد آئے۔ پتھروں سے لہو لہان کر دیا ہے پیغمبر کو طائف والوں نے، آج اس عجز کی انتہا میں گرے پڑے ہیں پیارے نبی، لہو لہان ہیں، فرماتے ہیں اللہ سے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وہوانی علی الناس، اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی، میری کمزوری اور میری ناتوانی کی، وہوانی علی الناس، لوگوں کی نظر میں گر چکا ہوں، اس کی میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ یہ ہے توحید۔
توحید یہ توحید شخصیت کا نام ہے کہ اللہ کے اوپر ایسا فدا ہو جائے، اللہ کے اوپر ایسا مر مٹنے والے ہو جائیں، اللہ کی محبت ایسی چھا جائے کہ بیوی پھیکی لگے، ماں باپ پھیکے لگے، دوست احباب پھیکے لگے، دولت پھیکی لگے، عہدہ پھیکا لگے، کرسی پھیکی لگے، ساری دنیا دی جانے کی بات کرے تو ٹھوکر ٹھوکر میں اڑا دے۔ اے پیغمبر، آپ یہ اللہ کی توحید کی دعوت کی چھوڑیے، ہم آپ کو عرب کا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، عرب کا رئیس اور کروڑ پتی ماننے کے لیے تیار ہے، بنا دیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم یہ دنیا کی دولت کی بات کرتے ہو، زمین پر کی دولت کی، میں تو آسمان کی بات کرتا ہوں، آسمان سے سورج اور چاند کو بھی لا کے میرے دائیں اور بائیں ہاتھ میں رکھ دو نا، رب کی محبت سے دور ہونے والا نہیں، رب کی محبت کی طرف بلانے سے رکنے والا نہیں۔ ناممکن ہے سورج کو نکالنا، ناممکن ہے چاند کو نکال کے لا کے رکھنا، ناممکن کام بھی ممکن کر دکھاؤ، تب بھی میرے دل سے رب کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ یہ ہے توحید۔ کہاں ہے اس قسم کی توحید ہمارے اندر؟ قرآن کی مطلوب توحید کہاں ہے؟ خوشی میں بھی رب یاد آئے، غم میں بھی رب یاد آئے۔ یوسف گم ہو چکے ہیں، بڑا لگاؤ تھا یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ وہ لگاؤ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بننے والے تھے۔ صرف دنیاوی لگاؤ نہیں جیسا ہمارے بچوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ غم میں آنکھوں کی بصارت چلی گئی، شکایت کسی سے نہیں کیا، اپنے بچوں سے شکایت نہیں کی، لوگوں سے شکایت نہیں کی جیسے ہم شکایتیں کرتے پھرتے ہیں۔ شکایت کی تو رب سے کیا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم کی، اپنے پریشانی کی شکایت اللہ میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کو مصیبت ملتی ہے تو جس کی طرف سے مصیبت ملی ہے وہ اس انسان کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ ڈائریکٹ رب کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ اس انسان کی طرف دیکھے گا، اس انسان سے نفرت ہوگی، اس انسان سے دشمنی پیدا ہوگی، اور یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ وہ نقصان پہنچانے والے سے کہیں زیادہ نجات دینے والے کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے کرچے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ یہ سلوک کیا جس کی وجہ سے باپ کی نگاہوں کی بصارت چلی گئی، مگر بچوں سے شکایت نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے، رب سے کیا، اللہ میری غم اور میری پریشانی کی شکایت کو تجھ سے کرتا ہوں۔ یہ ہے توحید۔ ایسے حالات میں معلوم ہوگا کہ اصلی توحید کس کے پاس ہے۔ صرف پیٹ بھر کے بریانی کھا لے کہ الحمدللہ بولنے سے توحید نہیں آئے گی۔ آدمی بھوک کی حالت میں ہو تب بھی ویسے ہی رب کی یاد آئے جیسے کہ خوشحالی کے حالت میں رب کو یاد کرتا ہے۔ دیکھیے آج میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، اللہ کو کب یاد کرتے معلوم؟ جیسے کچھ کھا رہے ہیں تو ایسے میں تھوڑا نمک اور مرچی رکھ لیتے نا، کسی کو ضرورت ہو بھائی کچھ کمی دکھ رہی ہے تو نمک ڈال لیجئے سالن میں، دال میں، یا کچھ مرچ کم لگ رہی ہے تو ڈال لیجیے۔ تو ہم نے اللہ کو مرچ اور نمک کا مقام دے رکھا ہے۔ بولتے تو بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں بڑی بڑی باتیں، آپ بھی بولتے ہیں، مگر رب کو وہ مقام ہم نے کہاں دیا جو اپنے بیوی بچوں کو دے رکھا ہے، جو دولت کو دے رکھا ہے، جو عہدے کو دے رکھا ہے، جو پالیٹکس کو دے رکھا ہے۔ اللہ کو وہ مقام ہم نے کہاں دیا؟ کہاں اٹھتے بیٹھتے رب کی یاد آتی ہے، کہاں لیٹتے ہوئے پہلے سور پھونکنے کے بعد کا منظر یاد آتا ہے، کہاں بیدار ہوتے ہوئے دوسرے سور پھونکنے کے بعد کا منظر یاد آتا ہے، کہاں خوشی اور غم کے لمحات میں رب یاد آتا ہے۔ نمک کے استعمال کے طور پر رب کو یاد کرتے اور نمک کے بغیر بھی سالن سے کام چلا لیتے تو رب کی یاد کے بغیر بھی کام چلا لیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کے اندر مجھے اور آپ سے ہی خطاب کیا گیا ہے کہ ہماری ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہو، کہ ہمارے سارے خوشی اور غم اور ہمارے سارے جذبات خوف اور محبت کے اللہ سے وابستہ ہوں۔ یہی توحید ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ ہو یہی شرک ہے، گرچہ کہ وہ کسی مورتی کے سامنے جھکتا بھی نہ ہو، مگر اس کا
مزاج اس کی سوچ خود غیر اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تو یہ سب شرک میں آتا ہے۔ اللہ ایسے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، جو مطلوب توحید ہے اللہ وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ تحاکم الی الطاغوت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به۔ لیکن تحاکم الی الطاغوت یعنی طاغوت سے ہم اپنے معاملات کے فیصلے کروانا، یہ کفر ہے۔ جہاں مسلمان اسلامی حکومت ہے وہاں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، مسلمانوں کے جو مقدمات ہیں، اس کے فیصلے کے لیے دارالافتاء یعنی فتوے کا ایک باقاعدہ سینٹر ہوتا ہے یا دارالقضاء ہوتا ہے، اس کی طرف مسلمان رجوع ہوتے ہیں۔ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں غیر مسلم یا سیکولر حکومت ہے جیسے انڈیا، یہاں اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے مطابق اپنے فیصلے اور مقدمات کروانے کے بجائے سیکولر حکومتوں اور عدالتوں سے رجوع ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے تو مجھے دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، میری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ عدالتوں کا رخ کرتا ہے تاکہ رشوت دے کر اپنے حق میں اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر لو۔ یہ کفر کہا قرآن نے۔ نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اسلامی حکومت اس کے لیے باقاعدہ قائم کیا جائے بس اسی مقصد کے تحت، نہیں، ایسا نہیں۔ جہاں قائم ہے، جہاں نہیں ہے وہاں بھی کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم نے ہمیں رہنمائی کی کہ ایسے موقع پر ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے فیصلے کروانا چاہیے، بل عدالتوں کا رخ کر کے تاکہ رشوت دے کر اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروایا جائے، یہ کفر ہے۔ اصل یہ آیت اس پس منظر میں ہے کہ جب مسلمان مدینہ پہنچے، مکمل طور سے مسلمانوں کی حکومت مدینے میں نہیں آئی تھی، ایسے موقع پر یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف تھا اور وہ ایک عدالت کا مقام اس نے حاصل کر چکا تھا۔ تو یہودی حضرات اپنے مسائل کے لیے کعب بن اشرف کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان دنوں میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مسلمان یہ سوچا کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جاؤں تو فیصلہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، میری مرضی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے تو میں کعب بن اشرف کے پاس جاؤں تو صحیح رہے گا۔ تو کعب بن اشرف کے پاس وہ اپنا معاملہ لے کے جاتا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے مرضی کے مطابق فیصلے چونکہ نہیں ہوتے کتاب و سنت کی روشنی میں اگر کروائے جائیں، دوسروں کے ذریعے سے دوسری عدالتوں سے کروائیں تاکہ ہمارے مرضی کے مطابق رشوت لے کر وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں، اس طرح کا کام جرم ہے اور کفر ہے بتایا گیا۔ ایکسا محاسبہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا حساب لینے والا ہے، وہ نہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر لے گا، نہ ہمارے خاندانوں کو دیکھ کر لے گا، نہ ہماری کوئی بڑی ٹیم ہے بول کے لے گا، یعنی کوئی نسبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا محاسبہ نہیں کرے گا، ایمان خالص اور عمل صالح کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ قرآن نے کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے، دیکھیے تمہاری جو امیدیں ہیں، تمہاری جو خواہشیں ہیں، اس کے بیس پر قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی اہل کتاب یہود و نصارہ بنی اسرائیل، ان کو بھی ان کی امیدوں اور خواہشوں کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے۔ دیکھیے پیغمبر
جب اس دین کو لے کے آتے ہیں، اس پیغمبر پر جب جو ٹیم اسلام قبول کرتی ہے جیسے صحابہ کی ٹیم، اس وقت دین، اصلی دین پر وہ لوگ ہوتے ہیں، دین خالص پر ہوتے ہیں، ایمان ان کے اندر خالص ایمان ہوتا ہے، اصلی ایمان ہوتا ہے، عمل صالح ہوتا ہے، ان کے اندر اسپرٹ ہوتی ہے قوم کے ساتھ۔ جو یہ نسل آگے بڑھتی جاتی ہے، آنے والی جو نسل ہوتی ہے، ان کے اندر وہ اصلیت نہیں ہوتی جو پیغمبر کے دور میں صحابہ کی جو اصلیت ہوتی ہے، اصلی ایمان کی، وہ آگے جاتے جاتے دین کی شکل امیدوں پر ہو جاتی ہے، خواہشوں پر ہو جاتی ہے، اپنی منمانی پر ہو جاتی ہے، قوم پرستی آ جاتی ہے، اور چند رسمی اعمال کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ یعنی عمل کا جذبہ دھیرے دھیرے کمزور پڑتا جاتا ہے۔ اب جب عمل کے بجائے آرزوؤں پر اور خوش گمانیوں پر امید ہو جاتی ہے، ذاتی عمل کے بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسبت پیغمبر کی طرف ہے نا تو ہم نجات پا جائیں، تو نسبت کافی سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے لیے بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کیوں؟ دوسروں کو غلطیاں بتانے کے لیے، اور کوئی جلسہ رکھتے ہیں تو مولانا کو ٹاپک دے دیتے، یہاں ہے نا فلاں مسلک کے لوگ ہیں، آپ شاٹا مارنا ان کو بیان نہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ کتاب و سنت کو گولیاں بنا لیتے اور بندوق کے ذریعے سے دوسروں پر شوٹ کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی خوش گمانی میں مبتلا ہیں اور امید میں مبتلا ہیں کہ ہم حق پرست ہیں۔ اب دوسروں کو گولیاں اس لیے مار رہے ہیں کہ دوسرے حق پرست نہیں ہے، یہی ہے امید، کہ امیدوں اور خواہشوں کی بنیاد پر سمجھیں گے کہ نجات ہو جائے گی، گروہی نسبت کی بنیاد پر نجات ہو جائے گی۔ یہ اہل کتاب کا جرم تھا اور وہی جرم بنی اسرائیل کا امت مسلمہ میں آ چکا ہے۔ ارے خود کے لیے جنت اور دوسروں کے لیے جہنم۔ اسی طریقے سے اپنی اصلاح مقصود نہیں ہوتی، قرآن پڑھتے یا حدیثوں کو سنتے تو اپنی اصلاح مقصود نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، میری کون سی کمزوری اللہ اس آیت میں بتلا رہا ہے، میں اپنے چہروں کو صحیح کر لوں، میں اپنی شخصیت کو بنا لوں، یہ فکر نہیں ہوتی۔ فکر یہ ہوتی ہے کہ میں تو نجات پانے والے گروہ میں میرا شمار ہے، اب فکر تو مجھے دوسروں کی کرنی ہے، اس لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو بھی دوسروں کو کی غلطیاں بتانے کے لیے نکالنے کی۔ دیکھیے ہم اور آپ، جیسے کہ میں نے کہا کہ ان ٹرمز آف نمبر نہیں ہے توحید کا نام، توحید شخصیت کا نام ہے۔ پوری شخصیت کے اندر دین کی اسپرٹ آ جائے، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ جائے، صرف ظاہری چند اعمال کر لینے کی بنیاد پر اندر اسپرٹ نہ ہو، ظاہری اعمال کی بنیاد پر ہم اپنی نجات ہوتی سمجھنا، یہ ہماری نادانی ہے۔ دیکھیے ایمان اور عمل یا ایمان خالص اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہماری شخصیت ایمان اور عمل صالح میں ایسی ہی اتر جائے جیسی کہ پانی کے اندر رنگ ڈالنے کی وجہ سے رنگ پانی میں مل جاتا ہے، گھل جاتا ہے، ایسے ہی مومن اس کو کہتے ہیں جو ظاہری چند چیزیں اعمال اپنا لے اور نجات ہو جائے گی سمجھے، وہ مومن نہیں۔ مومن وہ ہے کہ اس کے دل اور دماغ کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، پیارے نبی کا نمونہ رچ بس جائے۔ پوری شخصیت کا نام ہے توحید، عقیدہ۔ دیکھیں مثال کے لیے وکیل کا اگر میں لباس پہن لوں، وکیل کا ڈریس اور ٹائی لگاؤں اور ویسے ڈریس پہن لوں اور ہاتھ میں کچھ لے کے جائے وکیل کے جیسے ہی حاضر ہو جاؤں عدالت میں، وکیل تھوڑی ہو جاؤں گا۔ فزیکلی میں نے وکیل کا بھیس تو اپنا لیا مگر مینٹلی میری سوچ وکیل کے نالج کی سوچ نہیں ہے، اور وکیل کا جو ہنر ہے وہ ہنر مجھے نہیں آتا، تو میں کیسے وکیل بن سکتا ہوں؟ ایسے ہی ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ دین کے چند اعمال کا لبادہ اوڑھ لینے سے ہم مومن ہو جائیں گے، ہماری نجات ہو جائے گی۔ یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ ہمارے ظاہر سے کہیں زیادہ ہمارے اندر باطن میں ایمان خالص جب تک نہیں آتا صحابہ کی طرح، اور ایسے ہی خوف خدا پیدا نہیں ہوتا،
محبت الہی جب تک پیدا نہیں ہوتا، جب تک اپنے آپ کو لے کے نہیں سوچتے، قرآن اور حدیث کو پڑھیں سنیں تو یہ تصور سے پڑھیں کہ یہ مجھ سے خطاب کر رہی ہیں اور مجھے کس قسم کی رہنمائی اس میں کی گئی ہے، اس انداز سے پڑھ کر اپنے آپ کو دین اسلام میں پانی کے اندر رنگ کی طرح اپنی شخصیت کو جب تک نہیں ڈالیں گے، ہماری نجات خوش فہمیوں کی بنیاد پر چند ظاہری رسومات اور ظاہری عمل کو اپنانے کی بیس پر نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کا مطلوب انسان بنائے، قرآن کے جو پیارے نبی کی زندگی کا ماڈل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو قرآن بیان کرتا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کا پورا نمونہ پیارے نبی کی زندگی میں تھا اور صحابہ کرام نے اسی نمونے کو اپنایا۔ اللہ وہ اصلی ایمان، اس اصلی ایمان کو اسی اصلی شکل میں ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق کی شکل میں دکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل کی شکل میں دکھا، اس سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ وارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ دین جیسا ایز اٹ از ہے اسی طریقے سے دین کو اسی شکل میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر دین کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، قرآن نہیں صحیح ستہ بھی ہمارے اوپر رکھا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے، گدھے پر قرآن رکھیں، صحیح ستہ رکھیں، حدیثوں کا سیٹ رکھیں، تو اس گدھے کو کیا پتا کہ میرے اوپر قرآن رکھا گیا ہے۔ اے اللہ کہیں ہماری حالت ایسی نہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم کون سی کتاب کے حامل ہیں، کس کتاب کو ہم نے اٹھایا ہے، کہ اللہ نے آسمان زمین اور پہاڑوں پر قرآن کو پیش کیا، سبوں نے انکار کر دیا، انسان ہی ہے جس نے قرآن کو اٹھایا۔ اے اللہ قرآن کو اٹھایا تو ہے مگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ اس کے اندر ہے کیا، کس طرح کے گائیڈنس اس کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ کھول کر دیکھے گا تو پھر وہاں سے اس کا ہنسنا بند ہو جائے گا، رونا زیادہ ہو جائے گا، ساری دنیا اور اس کی خواہشیں اس کو پھیکی لگیں گی اور اس کی منزل جنت ہو جائے گی۔ جہنم سے نجات کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خیر القرون کا ایمان نصیب فرما۔ تین زمانوں کا جو اصلی ایمان تھا، پیارے نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس کے بعد ایمان خالص نہیں رہا۔ اے اللہ خالص ایمان کے جو تین زمانے ہیں ان زمانوں کو پڑھ کر سمجھ کر اسی اسپرٹ ایمان کی اسی کوالٹی اور اسپرٹ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔